بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب امام موسیٰ صدر مثالی لوگ۔ سید صدر ان افراد کی حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھے اور ان عرب پرستوں کو مسئلہ فلسطین کے رائے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ یاسر عرفات سے مخاطب ہو کر ایک بار کہا تھا، اس انتک مجاہد کو رستے سے ہٹانے کے لیے اسرائیل اور صہیونیت کے ہاتھ منافقت کی آستین سے برآمد ہوئے۔ اپنے آپ کو عرب دنیا کا نجات دہندہ کہنے والے عالمی صہیونیت کے سرخرید کرنل قذافی کے ذریعے انہیں لیبیا آنے کی دعوت دی گئی۔ سید موسیٰ نے یہ دعوت قبول کی اور سرکاری دورے پر لیبیا پہنچے۔ کرنل سے ملنے جب اپنے ہوٹل سے روانہ ہوئے، اس کے پاس کسی فرد بشر کو نہیں معلوم کہ سید موسیٰ صدر کہاں گئے۔ خیانت کار حکمران کی یہ پست حرکت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ان کے لیے انسانی اصول کس قدر حقیر اور بے اہمیت ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی ملک کے سربراہ کا سرکاری مہمان اس کے اپنے ملک میں غائب ہو جائے اور اسے کوئی خبر نہ ہو؟ حقیقت میں یہ سازش صہیونیت اور قذافی حکومت کی مشترکہ کارستانی تھی تاکہ عالم اسلام کو ایک نڈر، بے باک، دردمند اور صالح رہبر سے محروم کر سکیں۔ یہ وہی پست اور غلط سوچ ہے جس کے بل پر کربلا والوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن مٹانے والے خود ہی نابودی کا کفن اوڑھ کر سو گئے۔ یہاں پر بھی اگرچہ سید موسیٰ صدر کو ہم سے چھین لیا گیا، لیکن جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ عظمت اور اہمیت میں ان سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ سید حسن نصر اللہ، حزب اللہ اور مقاومت اس عظیم رہبر کے صالح فرزند ہیں جن کی صورت میں وہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ البتہ یہ بھی صحیح ہے کہ بشریت اپنے پاکیزہ فرزندوں کی جدائی میں ہمیشہ مغموم اور محزون ہے، لیکن یہ حزن اندوہ انسانیت کا افتخار ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت زندہ ہے۔ والسلام علی من تبع الہدی شبیر احمد سعیدی۔ مقدمہ ناشر۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی بہت سی برکتوں میں سے ایک ایسے ہمانگیر چہروں کا ظہور ہے جو پوری ایک ملت کو بیدار کرنے اور اسے نئی زندگی عطا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ تابناک چہرے ہیں جو ایک طرف بلند اسلامی افکار سے آشنا ہیں اور دوسری طرف میدان عمل میں بھی شریعت کی پیروی میں پیش گام ہیں۔ دشمنان دین کے مکر و حیلوں کو بھی جانتے ہیں اور ساتھ ہی محاذ کفر کے ساتھ برسر پیکار رہنے پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں، اور شاید پوری تاریخ میں کبھی بھی امت مسلمہ آج کی طرح بڑی شدت کے ساتھ ایسے چہروں کے انتظار میں نہیں تھی۔ اس قسم کے مفکرین ایک خاص قوم و سرزمین سے بالاتر ہیں، اور چونکہ یہ لوگ خالص اسلامی فکر کی پرورش یافتہ ہیں، لہذا ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ کسی بھی زبان یا قوم سے وابستہ ہو، ایک نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے تابناک چہروں کو پہچاننے کا ایک طریقہ ان کی زندگی کے ایسے مختلف حالات و واقعات کا مطالعہ کرنا ہے جن سے ان کی بلند افکار، دینی بصیرت اور سماجی کردار کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ہمیں بہت فکر ہے کہ ہم ایسے چند ایک اسلامی مفکرین کے حالات زندگی اردو میں پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی میں ایک اہم رول نبھایا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمان جوان ان عظیم ہستیوں کو اپنا آئیڈیل قرار دے کر اسلامی سرحدوں کے اندر اسلامی فکر کی تقویت اور مذہبی اقدار کی بالادستی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اس مجموعے کے لیے چند دوستوں نے تعاون دیا ہے، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر جناب شبیر احمد سعیدی کی جنہوں نے امام موسیٰ صدر کے زندگی نامے کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی زحمت اٹھائی ہے۔ انتشارات نشر شاہد۔ صدر نام کا گھرانہ 14 مارچ 1920 عیسوی کو قازمین عراق کا ایک شہر میں ایک گروہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ یہ لوگ سخت گیر اور انگلستان مخالف مسلمان تھے اور ان کا سرپرست صدر نام کا ایک گھرانہ تھا جو اپنی مذہبی جھکاؤ کی بنا پر پوری دنیا شیعیت میں مصروف تھا۔ برطانوی مورخ اور عرب شناس گروٹروڈو 18ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت اپنی آخری سانس لے رہی تھی، لیکن پھر بھی احمد پاشا جیسے حکمرانوں کا ظلم و ستم باقی تھا۔ جبل عامل کے نامدار عالم سید صالح شرف الدین بھی دوسرے علماء کی طرح اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ان کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اور خود انہیں بھی موت کی سزا سنائی گئی، لیکن خدا کی مرضی کچھ اور تھی کہ جیلروں کو ان پر رحم آ گیا اور اس طرح لبنان سے بھاگنے کی راہ ہموار ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے 2 اور بیٹے صدر الدین اور محمد علی نجف میں ان سے ملحق ہوئے، لیکن یہ سب کچھ اس ہجرت اور جلا وطنی کی ابتدا تھی جو اس خاندان کا جزو لا ینفک بن چکی تھی۔
کچھ ہی سال بعد شیخ مہدی خلیسی، جو کہ عراقی شیعوں کے مرجع تقلید تھے، کی جلاوطنی کے سبب سید صدر الدین سید موسیٰ صدر کے پردادا بھی عراق چھوڑ کر ایران جانے پر مجبور ہوئے۔ اسماعیل صدر الدین کے لائق ترین فرزند اصفہان میں پیدا ہوئے اور دینی علوم کی تحصیل کے لیے نجف کا رخ کیا اور شہر میں سکونت اختیار کی۔ کئی سال بعد وہ دنیا بھر کے شیعوں کے مرجع تقلید بن گئے اور وہ سید صدر کے نام سے معروف ہو گئے۔ ان کے چاروں فرزند محمد مہدی، محمد جواد حیدر اور صدر الدین سید موسیٰ صدر کے والد کا شمار عراق کے نامور علماء میں ہوتا تھا۔ آیت اللہ سید صدر الدین صدر نے اپنے والد کی رحلت کے بعد ایران کا رخ کیا، خراسان میں سکونت اختیار کی اور آیت اللہ حسین قمی کی بیٹی بیوی صفیہ سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد آیت اللہ حیری کی درخواست پر قم چلے گئے۔ قم میں شیخ عبد الکریم حیری اور سید صدر الدین نے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھ کر اور وہ بھی رضا خان کے گھٹن بھرے ماحول میں اس خطے کے شیعوں کے لیے آبادی اور ترقی کے دروازے کھول دیے۔ انہی دنوں میں یعنی 3 جون 1928 عیسوی کو سید موسیٰ نے عرصہ حیات پر قدم رکھا۔ قم کے محلے چہار مردان کے ایک ایسے گھرانے میں جسے ان کے بقول والد کی زندگی میں فرش نصیب نہ ہوا۔ حوزوی تعلیم کا آغاز ایک ایسے مدرسے سے کیا جس کے انتظامی ارکان میں ان کے والد کی بنیادی حیثیت تھی، اور ساتھ ساتھ سائنسی علوم کے حصول کے لیے ثانوی ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ سید محمد حسین بہشتی کا شمار اسی دور کے ان کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں علامہ طباطبائی کی طرف سے ثقافتی امور کی پہلی ذمہ داری یعنی انجمن تعلیمات دینی نامی رسالے کی نظارت سونپی گئی۔ آیت اللہ حیری جیسے روشن فکر علماء کا یہ ماننا تھا کہ دینی طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاصر علوم یہاں تک کہ مغربی آداب و رسوم سے بھی آشنا ہوں۔ اسی بنا پر جو جوان سید موسیٰ ان کی اور اپنے والد کی تائید و حمایت سے تہران آ گئے اور تہران کی دانشگاہ میں داخلہ لیا، اسی 20 سالہ طالب علم کی یہ حرکت ان سب پابندیوں کو روکنے کے مترادف تھی کہ جن کے سبب دینی طالب علم الگ تھلگ پڑ چکے تھے۔ سید موسیٰ پوسٹ گریجویشن کی ڈگری لے کر دانشگاہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں والد گرامی کا انتقال ہوا۔ اس واقعے کے بعد سید موسیٰ نے قم کو خیرباد کہا اور دینی علوم کی تکمیل کے لیے نجف اشرف کا رخ کیا۔ نجف اشرف میں سید محسن حکیم اور شیخ مرتضیٰ آل یاسین جیسے باکمال استادوں سے مستفید ہوئے۔ وہ 4 سال کے بعد پھر قم واپس آ گئے۔ دسمبر 1908 میں آیت اللہ بروجردی کی حمایت میں اور علی دوانی، جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری ہمدانی اور بعض دوسرے افراد کے تعاون سے علم اسلامی رسالہ مکتب اسلام کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ ساواک کے ڈپٹی تیمور بختیار نے پہلے شمارے کے شائع ہونے پر اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ قم کے حلق سے کمیونسٹی فریاد بلند ہو رہی ہے۔ سید موسیٰ کو بلایا جاتا ہے اور پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آیت اللہ بروجردی کے دباؤ میں اس رسالے کے حقوق سید موسیٰ کو واگزار کیے جاتے ہیں۔ سید موسیٰ لبنان ہجرت سے پہلے 12ویں شمارے تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سید موسیٰ 1906 میں آیت اللہ عزیز خلیلی کی بیٹی بانو پروین خلیلی سے شادی کی اور اس شادی کا ماحصل 2 بیٹے سید صدر الدین اور سید حیدر اور ایک بیٹی حورہ سادات ہے۔ لبنان، جنوبی لبنان، خاص کر جبل عامل کو کسی زمانے میں شیعوں کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ عظیم علماء و دانشوروں نے یہاں سے قصب فیض کیا، لیکن عثمانی حکمرانوں کے ظلم و ستم کے سبب کئی علماء جام شہادت نوش کر گئے یا پھر سید موسیٰ کے اجداد کی مانند ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ عثمانی سلطنت کے سقوط اور فرانسیسی استعمار کے لبنان پر تسلط سے جن سماجی اور سیاسی حالات نے جنم لیا، انہوں نے جنوبی لبنان کے شیعوں کی پسماندگی کو دو چندہ کر دیا۔ حقیقت میں ان کے لیے سید عبد الحسین شرف الدین جیسے رہبروں کی موجودگی امید کی تنہا کرن تھی۔ سید شرف الدین کا شمار اپنے وقت کے سرگرم مسلحین میں ہوتا تھا، جنہوں نے فرانسیسی استعمار کے خلاف جد و جہد میں اپنی ساری عمر گزار دی۔ انہوں نے ایک ایرانی دورے کے دوران اپنے رشتہ داروں یعنی خاندان صدر سے ملاقات کے دوران سید موسیٰ، جو عمر کے لحاظ سے ان کے بیٹے جتنا تھا، سے گفتگو کے بعد کہا تھا کہ یہ جوان طالب علم اپنی آنکھوں سے بہت سارے حقائق کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ 1900 میں سید عبد الحسین کی دعوت پر سید موسیٰ صدر لبنانی شہر چلے گئے۔
اس ملاقات سے شیخ کا مقصد یہ تھا کہ سید موسیٰ کو لبنانی شیعوں کے حالات سے آگاہ کریں۔ حقیقت میں وہ چاہتے تھے کہ اس طرح سید موسیٰ کے دل کو لبنان کی جانب مائل کریں اور اپنی بات ان کی جانشینی کی راہ ہموار کریں۔ یہ ایک کامیاب سفر تھا اور سید موسیٰ نے ایران واپسی پر اپنے ایک نزدیکی دوست سے کہا تھا، میں اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ کروں۔ جو کچھ آپ ایران کے بارے میں جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، شاید آپ سے زیادہ جانتا ہوں کہ ایران میں کافی مواقع ہیں، لیکن وظیفہ دینی سے دامن بچایا نہیں جا سکتا۔ کچھ عرصہ بعد شیخ عبدالحسین انتقال کر گئے اور ان کے فرزندوں نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے سید موسیٰ کو لبنانی شیعوں کی رہبری کے لیے لبنان آنے کی دعوت دی۔ سال 1909 آخری ایام تھے اور اب سید موسیٰ 31 سال کے ہو چکے تھے۔ آیت اللہ بروجردی کی جانب سے اٹلی میں تام الاختیار نمائندے منتخب ہو چکے تھے، لیکن لبنانی شیعوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ہمراہ لبنان کا رخ کیا اور اسرائیلی سرحد سے 20 کلومیٹر دور سور نامی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ لبنان اس لیے آیا ہوں تاکہ سالہائے سال سے لباس روحانیت پر پڑے گرد و غبار کو پاک کروں۔ سید موسیٰ اپنی قدر و قامت اور خوبصورت و پرکشش شخصیت کے طفل ہو بہو اس مقصد انسان کے مانند تھے جس کا لبنانی شیعہ اعتقاد رکھتے تھے۔ عربی روانی سے بولتے تھے اور انگریزی و فرانسیسی زبانوں سے بھی آشنا تھے۔ لبنان کے شیعوں کا شمار سید موسیٰ کی آمد کے زمانے میں اپنے ماضی کے سبب لبنان کے پسماندہ ترین اقوام میں ہوتا تھا۔ خلافت عثمانیہ نے اپنی ظالمانہ پالیسی کی وجہ سے سینکڑوں سال اس اقلیت کو غربت، نوخواندگی اور مظلومیت کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور پھر جب فرانسیسی استعمار نے خلافت عثمانیہ کی جگہ لے لی، اس اقلیت کی زبوں حالی کو برقرار رکھا گیا بلکہ مزید ابتری کی جانب دھکیلا گیا۔ لبنان کی آزادی کے دوران بھی بدقسمتی سے بچے کھچے صاحب نفوذ جاگیرداروں نے اپنی کوششوں سے اس صورتحال کو مزید ابتر کر دیا۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کے باوجود ہو رہا تھا کہ لبنان کے 16 قبیلوں اور 4 اصلی مذہبی فرقوں یعنی مسلمانوں، شیعہ سنی، درویزیوں، مارونی عیسائیوں اور کیتھولک عیسائیوں میں سے شیعوں کی آبادی 1/3 تھی، لیکن پھر بھی وہ چوتھے درجے کے شہری مانے جاتے تھے۔ آئین کے مطابق ملک کے صدر کا انتخاب اکثریتی فرقے سے ہونا چاہیے تھا، اور فرانس والوں کے اعداد و شمار کے مطابق عیسائی اکثریت میں تھے۔ وزیر اعظم سنی فرقے میں سے اور پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ فرقے میں سے چنا جاتا تھا۔ قبیلوں کی کثرت کے سبب لبنانی حکومت نے ہر قبیلے کے مذہبی اور سماجی امور خود اسی قبیلے کو سونپ دیے تھے، یعنی ہر فرقہ اپنی آبادی کے تناسب سے پارلیمنٹ یا حکومتی عہدوں کے لیے کچھ ممبران کا انتخاب کرتا، اور وہ ممبران اپنے ہم مسلک لوگوں کے لیے علوم دینی کی تعلیم، صحت اور فلاح و بہبود کے مسائل کی منصوبہ بندی کرتے تھے، اور حکومت ان کے لیے فقط ایک حامی کا رول ادا کرتی تھی۔ اب آئین کی روح سے شیعوں کا حکومتی اداروں میں 20% حق بنتا تھا، لیکن اپنے لیڈروں کی سیاست بازی اور سستی کے سبب بعض اداروں میں 1% یا اس سے بھی کم پر گزارا کرتے تھے، اور اسی تناسب سے وہ اپنے رفاہی اور فلاحی حقوق سے بھی محروم تھے۔ اس زمانے میں لبنان کے جنوبی علاقے میں شیعہ فرقے کے حکومتی امور 2 جماعتوں کے ہاتھ میں تھے۔ ایک جماعت کی قیادت کامل اسد اور دوسرے گروہ کی قیادت کاظم الخلیل کے ہاتھ میں تھی۔ کامل اسد جس نے بعد ازاں سید موسیٰ صدر کی راہ کو کانٹوں سے بھرنے میں کوئی دقیقہ گزار نہیں کیا، مرکزی حکومت کے لیے نوکر اور پٹھوں کی شہرت رکھتا تھا۔ وہ ہر اس شخص کی حمایت کرتا تھا جو مرکز میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالتا تھا، اور دوسری طرف کاظم الخلیل بھی مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کے کٹھ پتلی کا میل مشمعون کا دائمی اتحادی اور نائب تھا۔ جنوبی لبنان میں فقط وہی لوگ آرام کی زندگی گزار سکتے تھے جن کا تعلق ان 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ تھا۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں جنوب کے لوگ اکثر توتون کی فصل اگاتے تھے، لیکن چونکہ اس پیداوار کو صرف حکومت خریدتی تھی، اس لیے وہ صرف ان کسانوں کی پیداوار خریدتی تھی جن کی اسد یا الخلیل حمایت کرتا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے، جو کسی سیاسی لیڈر یا نواب کے باغوں یا کھیتوں میں کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ثقافتی غربت کے بھی شکار تھے۔ ان دنوں جنوب کے تمام 465 گاؤں میں صرف 2 ہائی اسکول تھے، کالج یونیورسٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیعہ با استعداد جوانوں کی اکثریت غربت کے سبب اعلیٰ تعلیم سے محروم تھی، اور ان کے پاس بیروت میں عیسائیوں کے کارخانوں میں مزدوری کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔
حالات بھی ایسے تھے کہ کارخانے کے اندر اپنے باس مالک کے ڈر سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس طرح سید موسیٰ کے آس پاس رہنے والے لوگ یا تو مزدور تھے یا پھر اخبار فروشی، کلی، بوٹ پالش اور ہوٹلوں میں ویٹر کی نوکری سے اپنا روزگار کمانے والے لوگ تھے۔ پھر بھی یہ سب وہی لوگ تھے جن پر سید موسیٰ فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، مجھے فخر ہے کہ ان جیسے لوگوں کا خادم ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن وہ کبھی بھی ان کی موجودہ حالت سے راضی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر صحیح دعوت کے ہمراہ عمل نہ ہو اور داعی یا پھر اس کے ہم مذہب افراد کی اجتماعی حالت خراب ہو، دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ کسی مسلمان کے اس دعوے کو صحیح تسلیم کر لیں کہ اسلام دنیا اور آخرت کی بہبود کا ضامن ہے، اور دوسری طرف غربت، جہالت، امراض اور گندگی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہو۔ امام موسیٰ صدر کے پاس ایک چھوٹی پولیس گاڑی تھی جو کہ ان کا قد اچھا خاصا بلند تھا، اس لیے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ کئی بار میں نے پوچھا، جناب عالی، اس تکلیف دہ گاڑی میں بیٹھنے پر آپ کا اصرار کرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میرے بھائی، ہم جنوبی لبنان کے محرومی اور فقیر عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے آرام دہ اور لگژری گاڑی میں دیکھا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ اونچی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں سے ملنا قطعاً صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ تواضع سے ملنا چاہیے، ان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ان سے محبت کریں۔